سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا پکا دوست بنایا، خلیل بنایا، اور ابراہیم وہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ دیکھو سب اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے، اور وہ بھی خلیل ہے، پکا دوست ہے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا دوست ہے، تو اللہ نے کہا ہاں میرا دوست ہے۔ کہا مولا ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو چیک کریں۔ جب دوست ہے تو ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بولنے والوں کو بولنے میں آپ توجہ میں بولنے دیں، میری قوم کبھی چپ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں۔ خلیل بنایا تو نے پکا دوست، مولا ہم چاہتے ہیں اس کو چیک کریں، امتحان کا جاؤ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، بھیس بدل گئے انسانی شکل میں، اور کون سا بھیس تھا؟ مانگنے والے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر وقت فقیروں کے بھیس بنائے گئے، لیکن وہاں منگتوں کا بھیس تھا۔ فرشتوں کو فقیر نہیں کہے، لیکن بات یاد رکھنا، منگتوں کے بھیس میں آئے۔ مانگا کیسے؟ آئے اور جو تسبیح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا، وہ تسبیح پڑھنی شروع کی۔ اور خلیل اللہ تھے بڑے مالدار، اللہ نے بہت دولت دی، کئی بکریاں، کئی گھوڑے، کئی جانور، زمین جائیداد، بہت کچھ تھا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی شروعات کے دن تو بڑے آزمائش کے تھے، اس کا ذکر ابھی کیا جائے گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، اور آپ کا شوق سلامت رہا تو کریں گے بات۔ تو تسبیح پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی تسبیح سنی، وجد کی کیفیت آ گئی۔ کہا میرے یار کا ذکر کیا پیارے انداز سے کوئی کر رہا ہے، توجہ کرنا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو قدرت کبھی ضائع نہیں کرتی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے زیادہ محبت کریں، ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں، اس سے بڑھ کے بڑھ دیتا۔ مسلمان سیکھ لے خدا سے محبت کرنا، سب سے محبت کی اللہ سے نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، بلکہ اس کے انبیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں، یہ بات بڑھ کے کہتے ہیں، اس کے انبیاء اور اولیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل دوں، حضرت سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس روایت کو صاحب روح المعانی نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی نے، جن کا مزار مقدس بغداد شریف میں بڑے عظیم مفسر ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ جب اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل نے کہا مولا ذرا مجھے تو اپنی کائنات دکھا، اپنی ملک دکھا، اپنا ملک دکھا، ملکوت دکھا، سب دکھا، تو اللہ نے آپ کو زمین پہ کھڑا کیا اور کہا دیکھو میری پوری کائنات دیکھ لو، توجہ کرنا۔ جب پوری کائنات دیکھی تو کائنات میں ایک بندہ دیکھا جو چھپ کے گناہ کر رہا تھا۔ جب سب پردے اٹھ گئے تو زمین سب دکھنے لگی، آسمان دکھنے لگے، کائنات کا چپا چپا دکھنے لگا، سب حجابات اٹھ گئے۔ چھپ کے ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ کر رہا تھا تو ابراہیم خلیل کو چونکہ اللہ کے دوست تھے، غیرت آ گئی، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے، دیکھو میرے یار کی، یہ اللہ خلیل ہے نا، اللہ نے ان کو خلیل بنایا نا، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دی، اللہ اس کو مار ڈال، یہ نافرمانی کر رہا ہے، میں تیری مجھے پسند نہیں کہ کوئی تیری نافرمانی کرے، اللہ نے اس کو مار ڈالا۔ پھر دیکھتے دیکھتے دوسرے پہ نظر پڑی، وہ بھی چھپ کے گناہ کر رہا تھا، مولا اس کو ہی مار ڈال، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، پھر اس کو ہی مار ڈالا۔ یہ تیسرے کو دیکھا تو کہا میرے یار میری محبت میں تو دعائیں کر رہا ہے اور تو مستجاب الدعوات ہے، تو ایسے ہی بولتا رہے گا تو میں مار ڈالتا رہوں گا، لیکن ابراہیم تو نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ غیرت کی، میں تو ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، میں تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، مارتا نہیں، مہلت دیتا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا 3 وجہ سے، نمبر 1 گناہ کچھ کرتے ہیں توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھو ابراہیم خلیل ہو کر، بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے، اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے، اس کے فعل کی طرح کس کا فعل ہے، اس کی محبتوں کی طرح کس کی محبت ہے۔ ارشاد ہوا جب کوئی میرا گناہ کرتا ہے میں مہلت دیتا ہوں کہ توبہ کر لے، معاف کر دیتا ہوں، وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی مہلت دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ گنہگار مرے گا لیکن کچھ اولاد چھوڑ کر مرے گا تو اس کی اولاد نیک ہوگی، وہ میری عبادت کرے گا، اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں، اس لیے اس کو پیار اتنا ہے، اس کو نہیں دیکھتا پھر اس کی نسل میں نیچے دیکھتا ہوں کہ کون عبادت، اس کی وجہ سے مہلت دیتا ہوں۔ یعنی اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ماں باپ کو، خاندان کے اوپر والوں کو۔ لوگ کہتے ہیں زندوں کا فائدہ مردوں کو نہیں پہنچا رہے، جو آیا ہی نہیں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، تو جو آ چکا وہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟
اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. لوگ پورا قرآن پڑھتے نہیں, پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی آیا نہیں, قدرت کہتی اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا تاکہ وہ نیکی کرے, تسبیح و تحلیل کرے, اس لیے مہلت دیتا ہوں. اور پھر کا ایسا کچھ نہیں ہوتا, پھر بھی مہلت دیتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے کہ اگر گنہگار مرے گا تو قیامت کے دن یا تو عذاب دے دوں گا عدل کی وجہ سے, یا پھر وہاں بھی معاف کر دوں گا فضل کی وجہ سے. یہ اللہ ہے, اللہ کی یہ شان ہے. اللہ جتنا ہمیں پیار کرتا ہے, کوئی نہ ماں نہ باپ نہ بھائی, لیکن ہم سب کے لیے تیار ہے محبت کو. اس خدا سے پیار کرنے کو تیار نہیں, اس سے محبت. تو ابراہیم خلیل کو جب اللہ کا نام سنا, اس کی تصویر سنی, کہا میرے یار کا کیا ذکر کیا. باہر آئے, ہو ادھر آؤ, اللہ کے بندے ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور زمین پہ نکلے کچھ لینے کے لیے. تو کہا کہ تو ہی تھا ابھی میرے اللہ کا میرے یار کا ذکر کر رہا تھا. کہا ہاں, بہت اچھا کیا, ذرا ایک بار کرنا اور کر, یار کا ذکر کر تاکہ سنوں. ہمیں تو یار کے ذکر سے وحشتیں آتی ہیں. گانے کی محفل ہو تو گھنٹوں بیٹھیں گے, یار کے ذکر کی محفل ہو تو نہیں. اور یاد رکھنا, اس کے ذکر کی محفل کی برکت یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں نا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ بتایا کر کے ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ. کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے, تیرا بگڑ کیوں نہ بتایا کر. میرے نبی نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے, کتنا سستا سودا ہے. پڑھتے ہیں, کب پڑھے تھے اس سے پہلے کلمہ؟ سوچو کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. ارے جو کلمہ مشرک کو مومن بنا دے, کافر کو موحد بنا دے, وہ کلمہ گنہگار کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. پڑھیے ایک مرتبہ سب مل کر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو, کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ لا کو کھینچتا ہے نا, لا, صرف یہ کھینچنے پر اللہ اس کو 4000 نیکی عطا فرماتا ہے. کوئی مخرج کا بھی ٹینشن نہیں کہ قاری صاحب ہی پڑھ سکے, نہیں, صرف قاری صاحب کا کام نہیں. جو جن کا وجود زمین پہ بھاری ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے, بچہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے, کسان بھی آسانی کے ساتھ پڑھے, ان پڑھ بھی آسانی کے ساتھ. کلمہ رکھا ہی ایسا ہے کہ جو چاہے پڑھے. اور جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا پھر اس کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو کتنی حیرت کی بات. میرے قائد اکثر ایک بات تقریر میں کہتے ہیں, نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگوں کو کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. تو میں نے کہا مسلمان کون سے ہو پھر یہاں پر ایک جملہ میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے, جو شادی کی خوشی کے موقع پہ کلمہ صحیح نہ پڑھ سکے وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا. کہاں کہا شادی کی خوشی, وہاں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو موت کے اضطراب میں کیا کلمہ. تو کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو, سو تو کلمہ پڑھو, نیند سے اٹھو تو کلمہ پڑھو, چلتے پھرتے کلمہ پڑھو, اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھو. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے. اللہ فرماتا عرش ساکن ہو جا. عرش کہتے مولا کیسے ساکن ہو جاؤں, تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے. ارشاد ہوتا ہے کلمہ مکمل نہیں ہوا تھا, میں نے اس کی مغفرت فرما دی. ابراہیم خلیل نے کہا ایک بار پڑھ ذرا میرے اللہ کا میرے یار کا نام پڑھ. کہا اگر میں پڑھوں گا تو دو گے کیا. دیکھو محبت, اگر میں آپ کے رب کا نام پڑھوں تو کیا دو گے. خلیل نے کہا جتنی بکریاں جتنے جانور مویشی ہے سب تیرے, لے جا, لے جا سب. اس نے پڑھا اور پڑھا تو اور لے, ملکوتی زبان, فرشتے کی زبان. پھر پڑھا اور کیف طاری ہوا. کہا کیا مزے کی بات کی تُو نے, کیا میرے یار کا نام لیا تُو نے. ایک بار اور پڑھا. کہا اب کیا دو گے. کہا میری ساری جائیداد گھر بار سب تیرے, جا لے جا. ایک بار سنا میرے یار کا نام, اسی کو خلیل کہتے ہیں. ہاں ہم بھی بنے اللہ سے محبت کرنے والے جو 2.5% زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے. سال میں ایک بار 2.5% نکالنے, اس میں بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. یہی ہے نا, اس لیے کہ میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے خاندیش کے زیادہ, اس لیے کہ آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. یہ حال ہے. کتنا 2.5% اتنی نکال دو. اگر تجھے برا لگ رہا ہے نکالنا, کبھی یہ سوچا ہوتا کہ اگر اللہ نے دینے والے کی بجائے مانگنے والا بنایا ہوتا تو تیرا کیا ہوتا. 100% میں سے 97.5% تیرے لیے ہے, صرف 2.5% اللہ کی راہ میں. اس میں بھی تجھے برا لگتا ہے, اور پھر اس میں بھی گارنٹی دی
اگر پوری پوری زکات نکال دے گا، نہ چوری ہوگی، نہ آگ لگے گی، نہ کوئی تیرا مال لے کر کے بھاگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو پوری پوری صحیح طور پہ زکات سچے دل سے اچھی نیت سے نکال دیتا ہے، اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارے بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بیوپاری لے کے بھاگ گیا، غریب کو نہیں دیا اسی لیے بیوپاری لے کے بھاگ گیا، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی۔ یہ سب چیزیں نوٹنکیاں چھوڑو، مکمل طور پر ادا کرو اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ تو ابراہیم خلیل نے کہا پوری جائیداد تجھے دے دوں گا، پڑھ۔ اس نے اور پڑھا تو ملکوتی زبان پھر وہ کیف چھا گیا۔ خلیل کہتے ہیں ایک بار اور پڑھ، میرے یار کا نام ایک بار اور لے لے۔ فرشتے نے کہا سب تو دے دیا، اب بچا کیا ہے؟ کیا دو گے اب؟ کیا دو گے؟ خلیل کہتے ہیں پڑھ تو دے، اتنی ساری مویشی جانور جائیداد سنبھالنے کے لیے کوئی تو تجھے لگے گا، میں خود خادم بن کر تیرے ساتھ چلنے لگا۔ یہ خلیل ہے ابراہیم۔ ایسے ہی تھوڑی عنایتیں ہوتی ہے، جب اس کی راہ میں کوئی ایسی قربانیاں دیتا ہے تو ایسے مرتبے